السلام علیکم برادرو برادسترو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے خاکسار۔ اس دفعہ یہ ایک مشہور زمانہ دنیا کا شہر روم، جو کہ اٹلی کا دارالحکومت بھی مانا جاتا ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہے، ہم نے بھی یہی سنا ہے، اس کے خوبصورت مناظر لے کے تھوڑی سی کمنٹری کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو ہے ایک بہت ہی مشہور عمارت ہے یہاں کی، یہ پارلیمنٹ ہاؤس وغیرہ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اوپر آپ نے گھوڑے کھوتے اور گھڑ سوار جو ہیں ان کے مناظر ابھی دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ہم ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور جو روم ہے اس کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، جس طرح کہ وہ ہم لاہور میں اندرون شہر بسوں وغیرہ سے گزرتے ہیں، یہ اندرون شہر کے کچھ مناظر ہیں۔ یہ جناب جو روم کا شہر ہے یہ صدیوں پرانا ہے، یہ تقریباً 2500-3000 سال پرانا شہر ہے۔ اس وقت یہ یہاں کے جو روم کی جو سلطنت تھی، سلطنت روم، اس کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے اس شہر کو تعمیر کیا۔ ادھر ایک یہ بہت ہی مشہور دریا ساتھ مل جاتا ہے، ٹریبا نام ہے اس دریا کا۔ تو جیسا کہ دریائے سندھ وغیرہ سے بھی یہ بات عیاں ہے کہ جہاں بھی دریا ہوتا ہے وہاں پہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے جو ہے نا خیمے گاڑ دیتا ہے۔ انسان شروع سے پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، جہاں میٹھا پانی لبے اس کے ساتھ ساتھ وہ جناب اپنا بوریا بستر لگا لیتا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ ان کو یہ دریا ملا تھا انہوں نے وہاں پہ اپنا بوریا بستر لگایا، اور یہ شہر پھر آہستہ آہستہ بننا شروع ہوا۔ یہ شہر جو ہے سب سے پہلے جو روم کے بادشاہ اس وقت ہوتے تھے سارے، انہوں نے بنانا شروع کیا، اور بلند و بالا عمارتیں جو ہیں اس وقت انہوں نے اسی وقت بنانا شروع کی۔ اس وقت یہ چیز ابھی تک آج کل کے سائنسدان سمجھنے سے قاصر ہے۔ تھوڑی بہت انہوں نے تحقیق کی ہے کہ اتنی بلند و بالا عمارات جو اس وقت انہوں نے بنائی تھیں وہ کیسے بنائی گئی۔ انہوں نے کافی ترقی کی تھی، ان کے پاس کوئی کمپیوٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اس وقت۔ تو بہرحال وہ عمارت جب آئے گی اس کے بارے میں تذکرہ پھر ابھی بعد میں کرتا ہوں۔ یہ جو آپ ابھی مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ سارے مناظر جو ہیں یہ ابھی پچھلی 200 سے 300 سال کے دوران، کچھ عمارات اس میں 500 سال پرانی بھی ہیں، تو ان کو یہ رینوویشن کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ، مگر یہ اکثر عمارات جو ہیں یہ جو کرسچن کا دور تھا، دور حکومت جو ابھی بھی ہے، اس دور حکومت میں یہ بنی تھی۔ اصل میں جو روم ہے وہ ایک بہت ہی مشہور اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پہ جو پوپ ہے وہ بھی رہتا ہے، جو عیسائیت کی جو ایک سمجھ لیں جیسے ہمارا مکہ ہے مسلمانوں کا، تو یہاں پہ جو پوپ رہتا ہے وہ عیسائیت کا جڑ سمجھ لیں۔ یہ دیکھیں یہ عمارت اب آئی ہے، یہ اگلے 2-3 منٹ میں اس عمارت کے جو مناظر ہیں وہ دیکھ کے آپ سوچیں کہ یہ عمارت پورے 2000 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور اس عمارت کا پس منظر یہ ہے کہ یہاں پہ یہ گلیڈیٹرز جو کہا جاتے ہیں، کہ انگلش کی فلم بھی ہے، اگر کسی کو ہو تو وہ دیکھ لے، انٹرسٹ ہو تو۔ اس میں یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ غلام اس وقت ہوتے تھے، غلام جو ہیں ان کو اس اسٹیڈیم میں چھوڑ دیا جاتا تھا آپس میں، اور جانوروں کے مختلف جانور چھوڑ دیے جاتے تھے، یا مختلف جو غلام تھے ان کو آپس میں لڑا کے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب تک ایک مرتا تھا اس وقت تک وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہ سمجھ لیں یہ آج کل کے جو بارسلونا وغیرہ کا جو اسٹیڈیم ہے اس سے مشابہ آپ کر لیں۔ یہ 50,000 بندوں کی اس میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی،
50,000 یا اس سے کچھ زائد. یہ اس وقت 2000 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہوتا تھا، ایمفی تھیٹر اسے کہتے ہیں. تو اس کی آپ ہیبت دیکھیں، اگر یہ آپ ویڈیو میں شاید اس کو نہ بندہ صحیح سمجھ سکیں، مگر آپ اس کو بنانے کے لیے نیچے جو سڑک پہ بندے وغیرہ یا اس کے اندر جو جب آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، اس کی ہیبت کا اندازہ اس کو دیکھ کے ہی ہو سکتا ہے. 2000 سال پہلے انسان کے پاس کیا صلاحیت تھی کہ انہوں نے اس قسم کا کمپلیکس، اس قسم کی ایک پیچیدہ عمارت کھڑی کی ہے. اور یہ عمارت اس میں تقریباً 8 سے 10 سال لگے ہیں بنانے میں، اور انہوں نے مکمل کر دی. اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پھر بنایا بھی. اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی آیا ہے کہ ایک بادشاہ آیا تھا پھر روم کا، اس نے اس میں لفٹ کا نظام بھی لگایا تھا. اس وقت جو بھی رسی وغیرہ یا کوئی ہو سکتا ہے ان کے پاس موٹر وغیرہ ہو، بجلی تو تھی نہیں، غلاموں سے موٹر وغیرہ یا جس سے ہم چلاتے تھے، لفٹ کا انتظام کیا تھا جس سے پھر وہ جانور وغیرہ اوپر لے کے جاتے تھے اور وہاں سے وہ اچانک جانور چھوڑ دیا کرتے تھے غلاموں کو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پھر وہ بیٹھ کے اس چیز کا سارا نظارہ کیا کرتے تھے. بہرحال یہ کبھی بھی آپ روم آئیں تو اس کو ضرور دیکھیں، کہ دیکھنے کے لائق ہے. بھائی ساری قسمت چنگی سی ایسی دیکھ لیا کہ آپ لوگ بھی ضرور دیکھیں، بہت اچھی جگہ ہے. ویسے اندرون روم دیکھ کے لاہور کی یاد پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جناب بنگالی، پاکستانی، انڈین بہت سے لوگ ادھر سارے آپ کو پنجابی، اردو بولتے نظر آئیں گے. اور گند بھی اسی طرح، اتنے گند بھی بہت پایا پائی بنے ہیں، جتنے اپنے بندے ہون تے گند نہ ہو. یہ جو ہے یہ ایک میدان تھا، یہ بھی 2-2.5 ہزار سال پرانا میدان ہے. اس میدان میں جو اس وقت جو ٹانگا ٹائپ چیز ہوتی تھی، اس کے آگے 2 یا 6 گھوڑے باندھ کے ان کو آپس میں دوڑایا جاتا تھا. اور وہاں کا ایک سب سے کہاوتوں میں ہے کہ جو ایک سب سے جو مشہور ادھر کا ایتھلیٹ تھا، اس کو اگر آج کل کی رقم کو ملایا جائے تو 15 بلین یورو اس نے کمایا ہے زندگی میں. وہ ہر ریس ادھر جیتتا تھا اور کتنی نامی رقم سے ملتی تھی. بادشاہ ادھر بیٹھ کے خوش ہو کے اسے دیتے تھے. آپس میں ٹکر ہوتی تھی، وہ تو غلام وغیرہ یا جو ڈرائیور ہوتے تھے، نارملی وہ غلام ہی ہوتے تھے، وہ مر جاتے تھے. تو وہ ہر دفعہ اتنا مہارت وہ ڈرائیور تھا کہ ہر دفعہ وہ جیت جاتا تھا. اور تقریباً 15 بلین اس نے کمائے ساری زندگی میں، اگر آج کل کی رقم میں دیکھا جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو رونالڈو وغیرہ نے کمایا اس سے کہیں زیادہ تھا آج کل کے جو رقم ہے. یہ بہت 600 میٹر چوڑا ہے اور 156 میٹر چوڑا ہے، 600 میٹر لمبا اس میدان کی. اس کے علاوہ یہ بہت سی جگہوں پہ جب آپ اس پہ روم شہر کا اگر آپ جائزہ لیں تو بہت سی جگہوں پہ آپ کو 2000، 2500، 3000 سال پرانی عمارتیں اور دیواریں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. اور یہ باقی عمارتیں جو ہیں یہ جب آہستہ آہستہ جب جو روم کی سلطنت روم تھی اس میں پھر عیسائیت آہستہ آہستہ پھر پیدا ہوتی گئی. یہ مزار مائیکل اینجلو وغیرہ کا ہے. مائیکل اینجلو ایک بہت مشہور تھا یہاں پہ آرکیٹیکٹ تھا، اور وہ بہت ہی مشہور یہ ان کا ایک آرکیٹیکٹ مصنف وغیرہ. تو اس کا یہ مزار تھا. اس نے بہت سی یہاں پہ چیزیں بنائی ہیں، وہ آگے بھی آپ کو نظر آئیں گی، میں بتاؤں گا آپ کو. یہ جناب جب آپ یہ عمارتیں دیکھتے ہیں، کئی عمارتیں 300 سال پرانی ہیں، کئی عمارتیں 2000 سال پرانی ہیں. جب یہ پھر سلطنت روم میں جب عیسائیت آہستہ آہستہ پھر آئی تو پہل تو بہت سے عیسائیوں کو انہوں نے قتل کیا، کیونکہ عیسائیت جو مذہب تھا وہ ان سے الگ تھا. انہوں نے بہت سے، جیسے آج کل نئے زمانے میں ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، اسی طرح
جو سلطنت روم کے بادشاہ تھے انہوں نے عیسائیوں کو بہت مارا، مگر چونکہ اس وقت مذہب کی طرف لگاؤ پوری قوم کا ہو رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ ان کو جو سلطنت روم کے بادشاہ تھے ان کو جو ہے لانا پڑا اور ان کو مارنا پڑا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ دینا شروع کر دی۔ پھر آخر کار یہ ہوا کہ جب سلطنت روم کا جب ختم ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ عیسائیت نے اپنا گڑھ باندھ لیا۔ مختلف پوپ مختلف ادوار میں یہاں پہ گزرے، انہوں نے اپنے اپنے چرچ بنائے۔ تقریباً 100 سے زیادہ چرچ موجود ہیں روم کے اندر۔ یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ میں کہہ رہا کہ یہ مائیکل اینجلو نے بنایا تھا، یہ سب سے مشہور یہاں پہ اس کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ 120 سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ یہ جو ہے یہ بہت سے لوگ بہت سے جو ہیں اس کو ورزش کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت ہی ہیبت ناک اور بہت ہی ایک زبردست قسم کی عمارت ہے، دیکھنے کے لائق ہے۔ جب بندہ نیچے کھڑا ہو کے اوپر دیکھتا ہے تو ایک انسانی جو اس وقت ایک انجینئرنگ کا شاہکار سمجھ لیں، 200-300 سال پہلے یہ بنائی ہوئی اس وقت شاہکار ہے، بندے کی سوچ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ ابھی تک مدنی پیارے تیار کر رہے ہیں، سائیکل تے 2 پر لا کے تے مدنی پیارے، تو 200-250 سال پہلے یہ مائیکل اینجلو جو ان کا آرکیٹیکٹ تھا اس نے یہ بنایا تھا۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے۔ اب آپ اس کو پوری ہیبت دیکھ سکتے ہیں اس عمارت کی، کہ یہ عمارت جو ہے وہ کتنی زبردست اور کتنی ہی عالیشان ہے۔ اوپر انہوں نے بت بھی مختلف قسم کے لگائے ہیں، مختلف یہ بادشاہوں کو، مختلف جو اس وقت رومن بادشاہ تھے اور یہ مختلف جنگوں میں ہوئے ان کا بھی یہ سارا لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خوبصورت ایک محل آپ دیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب اس ویلاگ میں اتنا ہی، اس کی انشاءاللہ دوسری قسط اگلی دفعہ۔ السلام علیکم۔